یا ایھا الذین آمنوا، ہے ایمان والو، لا تتبعوا، نہ پیروی کرو خطوات شیطان، شیطان کے نقش قدم کی، ومن یتبع، اور جو پیروی کرے گا خطوات شیطان، شیطان کے نقش قدم کی، فإنہ یأمر، بے شک شیطان حکم کرتا ہے، بالفحشاء، بے حیائی کا، والمنکر، اور برائی کا۔ ولولا فضل اللہ علیکم، اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر، ورحمتہ، اور اس کی رحمت، ما زکا منکم من احد ابدا، ناپاک ہوتا تم میں سے کوئی بھی، ابدا، کبھی بھی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ صحابہ جو مخلص تھے اس پروپیگنڈا کے اندر آگے تھے، بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو پاک کر دیا تھا، تزکیہ کر دیا تھا، ان کو معاف کر دیا تھا۔ ولیکن اللہ، اور لیکن اللہ تعالیٰ، یزکی، وہ پاک کرتا ہے، من یشاء، جسے چاہتا ہے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، سمیع، سننے والا ہے، علیم، اور جاننے والا ہے۔ ولا یأتلی، اور قسم نہ اٹھائیں، اولو الفضل منکم، فضیلت والے تم میں سے، والسعۃ، اور مالی وسعت والے، ان یؤتوا، یہ کہ وہ دیں، اولی القربیٰ، قرابت والوں کو، والمساکین، اور مسکینوں کو، والمہاجرین فی سبیل اللہ، اور ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والے ہیں، مہاجر ہیں، ولیعفو، چاہیے کہ وہ معاف کریں، ولیصفحوا، اور درگزر کر دیں۔ دیکھیں اس آیت کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اس بات کو بیان کیا جا رہا ہے، جس وقت حضرت مصطح بن اساسہ یہ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر جس وقت تہمت لگی تھی، یہ بھی ساتھ میں شریک تھے۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے خالہ زاد بھائی بھی تھے۔ ان کا جو وظیفہ تھا وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مقرر کیا ہوا تھا۔ تہمت سے پہلے جو ہے وہ ان کو ہر مہینے کا وظیفہ دیتے تھے، تو جس سے ان کا گزر بسر ہوتا۔ تو اس وجہ سے جس وقت یہ تہمت لگی اور یہ اس کے اندر شریک تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ قسم اٹھا لی اور فرمانے لگے کہ آئندہ میں ان پر خرچ نہیں کروں گا۔ اور بات بھی ٹھیک تھی، ایک آدمی خرچ کرتا ہے اور دوسرا جس پہ خرچ کیا جا رہا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی پر ایسی تہمت لگے تو لازمی بات ہے ایسا مسئلہ تو پھر پیش آئے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بڑے مالدار تھے، بڑے مالدار تھے، تو اس وجہ سے انہوں نے قسم اٹھا لی کہ میں آئندہ ان پر خرچ نہیں کروں گا۔ تو اس کے اندر اس واقعے کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میں سے جو مالدار ہیں، مالی وسعت رکھتے ہیں، وہ ہرگز جو ہے وہ ان پر خرچ کرنے کو بند نہ کریں۔ ان کو چاہیے کہ وہ معاف کر دیں اور درگزر کر دیں۔ کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے، تمہاری مغفرت کر دے؟ جس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جملہ سنا تو فرمایا ٹھیک ہے،
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے جو وظیفہ تھا مثلاً 300 تھا تو اب 600 کر دیا، یعنی اس وظیفے کو بڑھا کر دگنا کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اگر تم خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی معاف فرما دے گا۔ تو اس وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے وظیفے کو، ان کے وظیفے کو وہ بڑھا دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کپڑے کا کام کرتے تھے۔ کپڑے کا کام یہ پھیری لگا کے کرتے تھے، جس کی وجہ سے یہ مالدار بھی تھے، یہ اپنے گھر کا نظام بھی چلاتے، اسی طریقے سے جو فقیر اور مسکین تھے ان کے بھی وظیفے مقرر کیے ہوئے تھے، ان کو بھی دیتے تھے۔ اس وجہ سے کہا جاتا ہے جو شخص کاروبار کرے یا جس کی جو آمدنی ہو، اس آمدنی میں سے ایک حصہ وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی آمدنی کے اندر برکت نصیب فرماتا ہے اور اس کے مال کے اندر وسعت عطا کرتا ہے۔ یہ تمام مردوں کو اور عورتوں کو اس کا خیال رکھنا چاہیے، جو ان کے پاس آمدنی ہو اس میں سے یوں سمجھ لے کہ 4 حصے بنا دیں، ایک حصے کو وہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں، چاہے کسی غریب فقیر مسکین کو دیں، چاہے کسی مدرسے وغیرہ میں دے دیں۔ تو جب یہ آپ خرچ کریں گی تو اللہ تعالیٰ آپ کے مال کے اندر جو ہے وہ وسعت عطا فرمائے گا اور برکت بھی نصیب فرمائے گا۔ تو میں بات کر رہا تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ یہ پھیری لگا کر کپڑے کو بیچتے اور بہت جلدی جو ہے وہ کپڑا بک بھی جاتا تھا، تو یہ اپنے گھر کا نظام بھی چلاتے، مسکینوں فقیروں پہ خرچ بھی کرتے تھے، یہاں تک کہ جس وقت ان کو خلیفہ بنایا گیا تو جس وقت خلیفہ بنایا گیا تو پہلے تو گھر کا نظام اس سے چلتا تھا، پھیری لگا کے کماتے تھے۔ اب شروع میں ایسا ہوا، لازمی بات ہے ایک آدمی خلیفہ بنے تو وہ سارا دن وہ مصروف رہتا ہے، کبھی ایک کا مسئلہ کبھی دوسرے کا۔ اب یہ مصروف رہتے یہاں تک کہ کئی دنوں تک یہ پھیری نہیں لگا سکے، اور پھر ایک مرتبہ ایسا ہوا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو انہوں نے جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد ان کے سامنے یہ بات پیش کی، کہنے لگے دیکھو میں بھی ایک انسان ہوں، میرے گھر کا بھی مسئلہ ہوتا ہے، کھانے پینے کا مسئلہ ہے، پہلے تو میں پھیری وغیرہ لگا کر کچھ کما لیتا تھا، تو اب لازمی بات ہے ادھر مصروف ہوتا ہوں تو وقت ہی نہیں میرا کبھی پھیری لگانے کا، تو اس وجہ سے آپ ایسا کریں کہ آپ کے مشورے سے بیت المال سے میرا کوئی وظیفہ مقرر ہو جائے۔ صحابہ نے کہا یہ تو صحیح بات ہے، لازمی بات ہے آپ ہمارے کام میں مصروف ہوں گے تو لہٰذا آپ کا جو وظیفہ ہے، جو آپ کی تنخواہ ہے وہ تو بیت المال سے ہی ہوگی۔ تو پھر اس وجہ سے بیت المال سے ان کی جو ہے وہ تنخواہ جو ہے وہ مقرر کر دی گئی۔ آپ خود اندازہ لگا لیجیے۔ تو اس وجہ سے صحابہ کا دور ایسا تھا، یہ خلفائے راشدین کا دور تھا۔ آج ریاست مدینہ کا نام لیا جا رہا ہے اور ہر مسلمان کو اس وقت گمراہ کیا جا رہا ہے، لیکن عجیب بات یہ ہے اب خلیفہ راشد کی بات کو دیکھو، اور ابھی آپ خود اندازہ لگا رہے ہیں یہ مسئلہ چل بھی رہا ہے کہ اب کیا ہوا جی، باہر سے گھڑی دی گئی، ہار دیا گیا، تحفے میں دیا گیا، اور ہمارے جو حکمران صاحب ہیں عمران خان صاحب، انہوں نے وہ بیچا ہے اور بیچ کے خود اس کی رقم ہضم کر لی ہے۔ میں اس پہ ایک بات میرے ذہن میں آئی، میں اور بھی کہتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کی بات ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کو زکوٰۃ جمع کرنے کے لیے بھیجا، وہ صحابی واپس آئے اور فرمایا کہ یہ 2 قسم کا مال ہے، ایک مال وہ ہے جو زکوٰۃ کا لوگوں نے دیا ہے، اور یہ دوسرا مال ہے جو لوگوں نے مجھے تحفے دیے ہیں۔
تو دونوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے رکھ دیے گئے۔ غالباً نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ سے اس وقت یہ بات نکلی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا اگر تو اپنے ماں کے گھر میں ہوتا، اپنے ماں کے پاس ہوتا تو کیا تمہیں پھر بھی یہ تحفے ملتے؟ اب دیکھیں اتنا سخت جملہ، اس سے سخت جملہ نبوت کے منافی، نبوت کے لیے ٹھیک بھی نہیں ہے، اس سے سخت جملہ۔ فرمایا اگر ماں کے پاس ہوتا اپنی تو کیا پھر بھی تجھے یہ تحفے ملتے؟ تو اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ سارے لیے اور بیت المال کے اندر جمع کرا دیے، اور یہاں پر خود لے کے کچھ پیسے جمع کرا کے باقی ڈکار لے کے چلا گیا جی۔ اب خود اندازہ لگا لیجیے، اور یہ نام لیا جا رہا ہے ریاست مدینہ کا۔ ریاست مدینہ ایسی نہیں تھی، ریاست مدینہ ہوتی نا تو اس وقت ایسی سزا ہوتی کہ دنیا بھی دیکھتی کہ کیسی سزا اس کو شریعت نے دی ہے۔ تو اس وجہ سے لوگ ویسے پروپیگنڈا کے اندر آتے ہیں، اور اکثر وہ لوگ ہیں ان کے ساتھ یوں سمجھ لیں کہ جو اپنے والدین کی کمائی کھاتے ہیں۔ کوئی بڑا بھائی ہے کام کر رہا ہے، چھوٹے اس کی کھا رہے ہیں، وہ لوگ تو اس کا ساتھ دے رہے ہیں، اور باقی جو محنتی طبقہ ہے وہ کبھی بھی اس کا ساتھ نہیں دیتا۔ سب کو پتہ ہے جھوٹ ایسے دلیری سے بولتا ہے کہ آدمی کو شرم آتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن ہر کام کر سکتا ہے لیکن جھوٹ نہیں بول سکتا، اور یہ سارا دن جھوٹ بولتا ہے۔ تو خیر اس وجہ سے میں بات یہ کر رہا تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے وظیفہ بند کر دیا حضرت مصطح بن اساسہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بعد میں پھر ڈبل مقرر کر دیا گیا۔ تو فرمایا وَلَا يَعْتَلِ، اور قسم نہ اٹھائیں، اولو الفضل منکم، فضیلت والے تم میں سے، وسعت، اور مالی وسعت والے، ان یؤتوا اولی القربى، یہ کہ وہ عطا کریں اپنے قرابت داروں کو، یعنی مال وغیرہ دی، والمساکین، اور مسکینوں کو، والمہاجرین فی سبیل اللہ، اور جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والے ہیں مہاجرین کو بھی دیں، والیعفوا، اور چاہیے کہ وہ معاف کریں، والیصفحوا، اور درگزر کریں۔ الا تحبون، کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ ان یغفر اللہ لکم، یہ کہ اللہ تعالیٰ تم کو بخش دے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ غفور، بخشنے والا ہے، رحیم، اور رحم کرنے والا ہے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یرمون المحصنات، جو تہمت لگاتے ہیں پاک دامن عورتوں پر، الغافلات، جو گناہوں سے غافل ہیں، گناہ کا ان کو پتہ بھی نہیں ہے، ذہن میں آتی بھی نہیں ہے بات، المؤمنات، جو مومن ہے، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، ایسے لوگوں پر لعنت کی گئی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ لعنت کا مطلب ہوتا ہے پھٹکار، اللہ کی رحمت سے دور کر دیا جائے۔ تو ایسے شخص کو دنیا میں اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کر دیا جاتا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور البتہ ان کے لیے ہے عذاب عظیم، بڑا عذاب۔ یوم، اس دن، تشہد علیہم، گواہی دیں گی اس کے خلاف، السنتہم، ان کی زبانیں، وایدیہم، اور ان کے ہاتھ، وارجلہم، اور ان کے پاؤں، بما کانوا یعملون، بسبب اس کے جو انہوں نے عمل کیے ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ کل قیامت والے دن ان سے پہلے پوچھا جائے گا کیا تم نے یہ گناہ کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ منکر ہو جائیں گے۔ لازمی بات ہے جب منکر ہو گئے تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کی زبان پر مہر لگا دیں گے، اور پھر اس کے اعضاء
وہ اس کے خلاف گواہی دیں گے. اب وہ بولیں گے، ٹانگیں بولیں گی ہاں یہ گناہ کی طرف، فلاں گناہ کی طرف میرے ساتھ ہی چل کے گیا تھا، اس نے فلاں گناہ کیا تھا. اور ایسے ہی ہاتھ کہیں گے ہاں میرے ساتھ ہی تو اس نے فلاں گناہ کرتے وقت پکڑا تھا. تو ایسے اس کا ہر عضو جو ہے وہ اس کے خلاف گواہی دے گا، اور یہ بڑا حیران پریشان سا ہو جائے گا. فرمایا یومئذ یوفیہم اللہ، اس دن اللہ تعالیٰ پورا پورا عطا کرے گا دینہم الحق، ان کا بدلہ جو حق ہے. ویعلمون، اور وہ جانتے ہیں کہ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، والحق، وہی سچا ہے، المبین، حق کو کھول کر بیان کرنے والا ہے. الخبیثات، گندی عورتیں، للخبیثین، گندے مردوں کے لیے ہیں. والخبیثون، اور گندے مرد، للخبیثات، گندی عورتوں کے لیے ہیں. والطیبات، اور پاکیزہ عورتیں، للطیبین، پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں. والطیبون، اور پاکیزہ مرد، للطیبات، پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں. اولئک مبرؤون، یہ لوگ منزہ و مبرہ ہیں، مما، اس سے، یقولون، جو وہ کہتے ہیں. لہم مغفرۃ، البتہ ان کے لیے مغفرت ہے، بخشش ہے. ورزق کریم، اور عزت والی روٹی ہے، عزت والا رزق ہے.